بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ دعا آپ سب کے لیے ہے۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیے اور دل سے آمین کہیے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے آپ کی اپنی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے رب عزت، اے رب کائنات، اے تیری ساری کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے طاق بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، سبھی خطاؤں اور نافرمانی ہو کے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، تیرے ناشکر ہیں، لیکن میرے محبوب تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی شریک کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے محبوب، ہمارے گناہ تیرے رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم و کرم سے قبول فرما اور جو یہ دعا سن رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں کو دور فرما اور صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے پروردگار، اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے مسلمان لوگ ہیں وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان ہیں تو ان کو اپنا کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو یہ دعا سن رہا ہے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور ان کا نصیب کھول دے۔ اے میرے رب بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری مدد سے ہے۔ اے اللہ ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہیں اور دنیا والی تعلقات کے بوجھ نے ہم کو دبا رکھا ہے، ہماری امیدوں کی ڈوری نے ہمیں نفرت سے محروم کر رکھا ہے، دنیا کی اپنی جھوٹی چمک دھمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے اور ہمارے نفس نے ہمیں گناہوں اور ہمارے کال مکال کے صدقے رکھا ہے۔ یا اللہ زندگی کے ہر لمحہ میں ہماری مدد فرما، ہمیں شریف نفس کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کی چالوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، بہت پست ہیں، ہمارے لیے تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ یا اللہ ہمیں سکون اور صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرما اور ہم پر کرم کر کہ ہم ہر لمحہ جو تیری نافرمانی کرتے ہیں اسے بچ سکیں۔ اے اللہ ہمارے انتہا مہربان اللہ، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بلائی ہے۔ ہم تجھ سے تیری قسم کی بلائی اور
خیر کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما یا رب کریم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم سیاکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا جل جلال والے، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا، جو محفل میں کیا، نادانی میں کیا، یا اللہ انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، نہ فیا کن کے مالک، 70 ماہ کے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، مجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم تیرے حقیر سے بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ لائے بیٹھے ہیں، ہمیں مایوس نہ لٹانا۔ ہمارے برسوں سے ہر کو مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ ہمارے رب، ہمارے سب کی دلوں کی مرادوں کو پورا کرنے۔ اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت علیہ السلام کو صلب پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اس دعا کے سننے والوں اور آگے بھیجنے والوں اور ان سب کے گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزما، اسفلتا، تنگی اور مرض، بھوک، بیماری اور پریشانیوں سے محفوظ رکھنا۔ اے رحم و کرم کرنے والے، معاف کرنے والے، تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، تو پالنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو سننے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے۔ اے پاکی کے مالک، اے کائنات کے مالک، تو فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، ان کے لیے کوئی مسیحا بھیج۔ تجھے تیرے پاک نام کا واسطہ، تجھے پاک کا واسطہ، تجھے تیری عزت اور جلال کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی شان کا واسطہ، تجھے تیری محبت کا واسطہ، تجھے تیرے متبرک، تجھے تیری کائنات کے ذرے ذرے کا واسطہ، تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، تجھے 12 امام 14 معصوموں کا واسطہ، تجھے پیغمبروں کا واسطہ، تجھے کربلا شہیدوں کا واسطہ۔ آج خالی ہاتھ نہ لٹانا، آج بھر دینا، تو فرما دے آمین۔